السلام علیکم. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ 5.22 یعنی 5.22 چیپٹر 5 کے اندر ہم اس کو دیکھیں گے. اور اس کا جو مین تھیم ہے وہ ہے ایسٹیمیشن آف سیل. ایسٹیمیشن آف سیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک سینیریو دیا جائے گا اور آپ کو ایک جی پی ارننگ سینیریو کے اندر آپ نے ایک ارننگ کر رہے ہیں جی پی ایک سیم سینیریو میں آپ لے کے آ گئے. اب جی پی کے مطابق آپ کو اب ظاہر ہے کہ ایک انکریزنگ پرائس سینیریو دیا جائے گا اور اس میں پرائسز جو ہے وہ آپ کی چینج ہوں گی. اور ظاہر ہے کہ ود انفلیشن سینیریو آپ کی پرائسز جب چینج ہوں گی تو آپ کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اب جب کاسٹ بڑھے گی تو ظاہر ہے جی پی کا جو ٹارگیٹ ہے وہ بھی آپ کا اگر سیم آپ نے رکھنا ہے جیسے کہ آپ کو یہ ٹاپک کے اندر نظر آ رہا ہوگا کوشچن کے اندر نمبر آف یونٹ ٹو بی سولڈ آپ نے لکھنے ہیں کہ اگر آپ سیم جی پی کمانا چاہ رہے ہیں ایز پر لاسٹ ایئر ان ٹوٹل جی پی آپ وہی رہنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو جو نیا جی پی بنے گا جیسے کاسٹ چینج ہوگی پھر پرائسز کا بھی آپ کے پاس آپشن آئے گا. تو اس حوالے سے یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کو یہ چیزیں ملے گی تو اس میں کس طرح سے ہم نے اس کو کیلکولیشن میں لے کے جانا. تو اس طرح کے دو کوشچن ہیں. ابھی ہم جو ہے وہ مارجن کے ساتھ کر رہے ہیں جس میں جی پی جو ہے وہ آن سیل پرائس دیا جاتا ہے. ایک جو ہے وہ گراس پروفٹ کے بجائے گراس پروفٹ جو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے وہ مارک اپ کے ٹرم کے ساتھ دیا جاتا ہے, وہ جی پی آن کاسٹ آف گڈ سولڈ دیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایز اے پرسنٹیج جو دیا گیا ہے اس کوشچن کے اندر وہ آپ کو جی پی ایز اے پرسنٹیج آن سیل دیا گیا ہے یعنی کہ ایز اے پرسنٹیج جو ہے وہ سیل پہ دیا گیا ہے. تو ہم ابھی کوشچن اسٹارٹ کرتے ہیں. تو آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے. اور دوسرا میرا ایک اہم پیغام جو ہے وہ آج ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ ہمارا جو یہ لاسٹ سیریز کے حساب سے ہم چل رہے ہیں کہ اس میں جو ایک سیریز آف کوشچن آ رہی ہے اور اسی حساب سے سیریز آف کوشچن کو ہم لے کر چلیں گے اور آگے ہمارا جو ہے نا وہ ایک پورا جو ہے نا وہ ایک جو ڈگریز ہیں یا جو آپ کے سلیبس ہے اس حوالے سے ہوگا. اور اس میں انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہر ایک کو کوشچن وائز ہم لے کے چلیں اور ہر کوشچن کے اوپر ایک ویڈیو آئے اور یہ بالکل ایجوکیشنل پرپز کے لیے ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے. تو اس لیے جتنے بھی ریلیونٹ لوگ ہیں ان کو آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں. تو اب آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے. اپنے اس کو کہتے ہیں اپلیکیشن آف پرسنٹیجز یا ایک جو ہے نا ایسٹیمیشن آف سیل والیوم, اس کو سیل والیوم بھی کہتے ہیں. تو آپ کا ایک سینیریو ہے جو کہ گیون سینیریو ہوگا, اس کے مطابق ہم پہلے ایک جی پی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک آپ کا گیون سینیریو ہے جو کہ ہم نے اس میں لے کر چلنا ہے. اس میں آپ کو جو سیل پرائس ہے وہ دی گئی ہے, وہ 750 روپیز آپ کو سیل پرائس دی گئی اور یہ پر یونٹ ہے آپ کے پاس, رائٹ. اسی طرح سے آپ کو جی پی بھی دیا ہے. گراس پروفٹ جو ہے وہ آپ کو میں نے جیسے کہ بتایا کہ اس کوشچن میں ایز اے مارجن دیا گیا. یہ مارجن کی ٹرم کہاں یوز ہوتی ہے؟ جب پرسنٹیج آن سیل دیا گیا. یہ ذہن میں رکھنا کہ آپ کو جو اس میں بتایا ہے کہ جی پی جو ہے وہ گراس پروفٹ وہ 33.33 یا 33.333% آپ کو دیا گیا, یعنی کہ 1/3 آف جو کاسٹ ہے جو کہ 1/3% آف سیل آپ کو دیا گیا. تو اس سیل کا آپ نے یا اس کو آپ اگر بائی ریشو دیکھیں گے تو یہ 1/3 بن جائے گا, اس کو آپ ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ نے اس کو 750 into 1/3 تو کتنی اماؤنٹ بنے گی؟ یہ آپ کے پاس 250 روپیز کا جی پی آ جائے گا. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کے پاس آ گئی بات. تو آپ ایک کرنٹ سینیریو میں جو کرنٹ آپ کی جو کاسٹ ہے, جو کاسٹ پر یونٹ ہے وہ کتنی آ گئی؟ وہ 500 آئے گی پر یونٹ. ظاہر ہے کہ سیلز جو ہوتی ہے وہ دو چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے. نمبر 1 کاسٹ پلس پروفٹ. تو آپ جب کاسٹ سیل مائنس جی پی کر دیں گے تو اس کے حوالے سے آپ کو پھر اس میں سے کاسٹ نکلے گی. اب یہ بات تو آپ نے اس میں سمجھ لی. نیکسٹ اس میں ایک اور جو ہمارا سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹل آپ کتنا کما رہے ہو. ٹوٹل آپ کے پاس جو سیلز ان یونٹس ہیں وہ آج کی ڈیٹ میں آپ کے پاس 30,000 یونٹس موجود ہیں. تو
تو ٹوٹل جی پی جو کرنٹ ہے وہ کتنا ہو گیا؟ ٹوٹل جی پی گراس پروفٹ جو ہے وہ 30,000 یونٹس کو ملٹی پلائی بائی روپیز 250 پر یونٹ جو کہ جی پی کا، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ آپ کا جو جی پی ہے وہ 250 پر یونٹ آ رہا ہے 75 لاکھ، اور 30,000 جو یونٹس ہیں وہ آپ سیل آؤٹ کر رہے ہو. تو اب آپ جو ٹوٹل جی پی ارن کر رہے ہو وہ اس وقت آپ 75 لاکھ روپیز آپ ارن کر رہے ہو. تو یہ وہ گیون سینیریو ہے جو آپ کو دیا گیا ہے. ابھی ہم جو بات کرنے لگے ہیں وہ یونٹس ٹو بی سولڈ دیکھنے لگے ہیں with same GP that is 75 lakh rupees. کہ آج اگر پرائسز کے چینج ہونے کی وجہ سے یا انکریزنگ پرائس سینیریو کی وجہ سے آپ کے جو چینجز ہیں پرائس کے اندر وہ آئیں گی اور آپ وہ دیکھیں گے کہ کیسے ہوگا، تو اس کے حساب سے پھر آپ کی سیل پرائس بھی آئے گی. تو آپ کو جو سیل پرائسز ہیں وہ دو آپ کو آپشن میں دی گئی ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر آپ 750 کے بجائے وہ بیچو گے تو ایک تو آپ نے چینج ان کاسٹ بھی دیکھنا ہے، اس چینج ان کاسٹ کو بھی پہلے دیکھیں گے کہ اگر ہم چینج ان کاسٹ دیکھتے ہیں، چینج ان کاسٹ کہ کتنا چینج آیا، تو پہلے تو کاسٹ کے ایلیمنٹس دیکھنے پڑیں گے. تو یہ بھی ہمارا ایک ورکنگ کا حصہ ہوگا. اس پارٹ کے اندر ہم ساری ورکنگ کر دیں، اور جو پارٹ آف دی کوشچن ہوگا مین جو ہمارا ٹو بی سولڈ والا ہے وہ ہم پہلے اپنی کیلکولیشن کر کے پھر اس کے اندر ہم اس کو سالو کریں گے. تو ہمیں ساری چیزیں کیونکہ پہلے سے کیلکولیٹڈ ہوں گی تو ہمیں بہت ایزیلی سمجھ آ جائے گا. تو اس طرح سے ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ چینج ان کاسٹ کیسے آئے گا. تو آپ کو پتہ ہے کہ ایلیمنٹس آف جو کاسٹ ہیں وہ تین ہیں آپ کے. نمبر 1 میٹیریل، لیبر اینڈ ایف او ایچ. اور ان کی جو کاسٹ ہے، جو ٹوٹل آپ کی کاسٹ ہے وہ ہے 500 پر یونٹ. یہ پر یونٹ ہے نا، پر یونٹ ہے. اس کے بعد آپ نے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کتنی پرسنٹیج ہے. تو میٹیریل از 50% ان ٹوٹل کاسٹ، یہ گیون ہے. اور اسی طرح سے 40% ہے اور 10% ہے. تو آپ اگر کیلکولیٹ کرو گے کہ 50% ملٹیپلائی بائی 500 از اکول ٹو 250. 500 روپیز آپ کی پر یونٹ کاسٹ. اسی طرح سے 40% بائی 500 کرو گے تو 200 آ جائے گا. اسی طرح سے 10% آف 500 کرو گے تو آپ کے پاس 50 آ جائے گا، جو کہ ٹوٹل ملا کر 500 بنے گا. رائٹ؟ تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ اس کے اندر 500 جو ہے وہ کیسے بنے. تو یہ 500 کی بیفرکیشن دے رہا ہے ایلیمنٹس آف کاسٹ کے اندر کہ آپ کی جو کاسٹ ہے وہ ٹوٹل جو ہوگی وہ اتنے پرسنٹ بنے گی. اب آپ دیکھیے کہ اس کے اندر جو انکریزنگ پرائس ہے یا پرائس جو انکریز ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے. پرائس انکریز یا پرائس انکریز بائی پرسنٹیج، وہ کتنے پرسنٹ بڑھا ہے؟ میٹیریل جو ہے وہ بائی 20% انکریز ہوا ہے. لیبر جو ہے وہ 15% انکریز ہوئی. ظاہر ہے انکریزنگ پرائس سینیریو میں ڈفرنٹ ریشو ہوگا. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جو ایک اکانومی ہے اس کے اندر ایک ہی ریٹ سے سب چیزیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. ذرا کہ ہر ایک چیز کی اپنی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہوتی ہے، ہر ایک چیز کا اپنا ایک سینیریو ہے، ہر ایک چیز کا اپنا ٹریڈ سائیکل سمجھ لیجیے. اس حساب سے وہ ایک سیچوریشن آ رہی ہے ہر ایک چیز کی اور ایک فلکچویشن آ رہی ہے پرائسز کے اندر. تو ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے لے کر چلنا ہے. تو اب آپ نے ان کو اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی. 250 کا 20% کتنا ہوگا؟ 250 کا 20% کتنا ہوگا؟ 50. تو 50 روپیز کا آپ کا انکریز آئے گا. 200 کا 15% کتنا ہوگا؟ 30. اینڈ 50 کا 10% جو بائی 10% پڑا ہے وہ 5 روپیز پڑے گا. تو ہم نے اس کو جو ہمارے پاس آیا اور جو کرنٹ سینیریو تھا اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں. تو 250 پلس 50 300
400 sorry 200 plus 30 230 50 plus 5 55 تو جو نیو کاسٹ بنے گی وہ کتنی بنے گی 585 روپیز. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نیو کاسٹ ہے وہ چینج ہو چکی ہے اور اس نیو کاسٹ کو ہم نے 585 کی روپیز یا 585 روپیز ہم لے کے آئے. تو یہ ہمارے پاس آ گئی 585. تو یہ سینیریو آپ سمجھ گئے کہ اس میں جو ہے نا وہ آپ نے میٹیریل کو پہلے لیبر اور ایفرٹس کے اندر بائیفرکیٹ کیا, بائیفرکیٹ کر کے ان کی پرائسز بڑھائیں اور پھر ان کو کلب کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ بیسیکلی جو پرائس ہے وہ ہماری چینج ضرور ہوئی ہے لیکن 1% یا سیم پرسنٹیج نہیں ہوا, اس لیے ہمیں علیحدہ علیحدہ کرنا پڑا, علیحدہ علیحدہ ان کی پرسنٹیجز ایڈ کرنی پڑی اور پھر اس کو کلب کرنا. تو ہمارا جو اوور آل ہے وہ 85 روپیز کا آ چکا ہے اس میں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو جی پی بنے گا وہ کیسے ہوگا. تو آپ کے پاس دو سینیریو ہیں. سینیریو 1 کے اندر جو نیو سیل پرائس ہے وہ کتنی ہے جی 850, ٹھیک ہے. اور سینیریو 2 کے اندر جو نیو سیل پرائس ہے وہ کتنی ہے 875. یہ پر یونٹ ہے, ٹھیک ہے. تو اب نیو کاسٹ کتنی ہے 585. تو سینیریو 1 میں آپ کا جی پی کتنا بنے سینیریو 1 میں جی پی کتنا بنے سر 1435. سینیریو 1 میں آپ کا جی پی کتنا بنا سیل مائنس کاسٹ, دیٹ از سیل اینڈ مائنس کاسٹ از اکول ٹو جی پی. سر 265 265 روپیز پر یونٹ. اور اس میں کتنا بنا سر 290 پر یونٹ, ٹھیک ہے. تو یہ پر یونٹ جو بنے گا اس کو آپ نے اس میں ڈیوائڈ کرنا. اچھا اب آپ کے پاس یہ آ گیا کہ آپ پہلے کتنا آپ جی پی کما رہے تھے 250 کما رہے, آج کتنا کما رہے ہیں 260. اگر سیم گراس پروفٹ آپ نے ارن کرنا ہے جو کہ 75 لاکھ روپے ہے, جو کہ گراس پروفٹ کتنا 75 لاکھ روپے ہے, یہ والا وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹو ارن سیم گراس پروفٹ واٹ نمبر آف یونٹ ٹو بی سولڈ, کیا ٹارگیٹ ہونا چاہیے اس کا کہ کتنے یونٹ بیچ کر وہ اپنا یہ 75 لاکھ روپیہ پورا کرے. اب وہ پورا کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے, میں آپ کو یہ چھوٹی سی ٹرک بتا رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا پہلے سے گراس پروفٹ گرا ہے یا اوپر گیا ہے. آج گراس پروفٹ آپ کے جو دونوں سینیریو ہیں اس میں مور دین 250 آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو الٹا فائدہ ہو گیا کیونکہ آپ تھوڑی سی محنت کر کے آپ کو ایڈورٹائزنگ نہیں کرنی پڑے گی اور آپ کو جو ہے وہ اوور آل جو ہے وہ 30,000 سے لیس دین 30,000 یونٹ بیچ کر آپ کو جو ہے وہ یہ مل جائے گا. یہی ٹارگیٹ آپ کا اچیو ہو جائے گا کیونکہ پر یونٹ آپ کا گراس پروفٹ انکریز کر گیا ہے. اگر پر یونٹ آپ کا گراس پروفٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے کسی کوشچن میں تو پھر آپ کا ٹارگیٹ اس سے زیادہ آئے گا. جو آج آپ بیچ رہے ہو نا اس سے آپ کا ٹارگیٹ پھر کیا ہوگا زیادہ آئے گا. اب آپ کے نمبر آف یونٹ یقیناً اس سے کم آئے. ٹھیک ہو گیا. ہم نے وہ کیسے نکالنے ہیں کہ ہم نکالیں گے نمبر آف یونٹس. یہ فارمولا آپ لکھ لیں, اس کو ڈائریکٹ پہ آپ استعمال کریں ٹو بی سولڈ. وہ کیا ہوگا کہ ٹوٹل جو ہمارا جی پی ہے ڈیوائڈ بائی جی پی پر یونٹ کا, رائٹ کریں گے کہ ہم کتنا کمانا چاہتے ہیں 75 لاکھ اور پر جی پی کتنا ہے 260. کتنے یونٹ ہے کسی طرح سے اس میں دیکھیں آپ 75 لاکھ کمانا چاہتے ہیں, پر یونٹ جی پی کتنا ہے 21130. اس کا فرسٹ والے کا 21130 1.88. 211
30 یہ آپ کا غلط نہیں. آپ کتنا کمانا چاہتے ہیں؟ 75 لاکھ ڈیوائڈ بائی 265. 265 ایک ہی سر. 75 لاکھ نہیں کیا ہوگا بیٹے. پھر آپ کا کتنا آنا چاہیے؟ تو یہ آپ دیکھ لیں گے. 850 میں سے آپ نے 585 مائنس کیا. تو بہرحال یہ آپ کا آنسر آ جائے گا یونٹس میں. یہ آپ کا آنسر میچ نہیں کر رہا ہوگا یا جو بھی ہے. یہ بہرحال آپ کے پاس یہ ہے. کتنا ہے؟ دوسرا سب صحیح ہے 25862. پہلا بھی ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس آ گیا. کیلکولیٹر میں مسئلہ سر یہ ٹھیک ہے. چلے کیلکولیٹر میں یا کیلکولیشن میں یہ تو آپ دیکھنا پڑے گا نا. 25,862. جی سر یہ ٹھیک ہے. سمجھ گئے نا. یس سر پہلے آپ 30,000 30,000 یونٹس ٹھیک ہے سر. یہ 2 صحیح ہے 28,302. جی سر. تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو اس کو ہم اس طرح نیکسٹ لیکچر میں ایک اور کوشچن کریں گے. اس میں یہ مارجن کی جو ہے نا مارک آپ آیا ہوگا اس کو بھی دیکھیں گے. ہے تو سیم لیکن اس کی کیلکولیشن تھوڑی پرسنٹیج چینج ہو جائے گی. تھینک یو.